لیے اللہ جو نعمت دے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ہو، اور شکر کا طریقہ بھی مولا نے خود بتایا ہے۔ جب سلمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک نعمت دی، اور نعمت کیا دی کہ مادی طور پہ بھی سلطنت دے دی، روحانی طور پہ بھی نبوت کی صورت میں سلطنت دے دی، اور پرندوں کی قوت گویائی بھی سمجھا دی۔ ایک مرتبہ جب باہر نکلے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تو ایک چھوٹی سی چمٹی کہنے لگی، قالت النملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چمٹیوں سے کہنے لگی جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اللہ کا نبی، بلا وجہ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچلے گا نہیں، تمہیں روندے گا نہیں۔ لیکن کیا کریں، سلیمان کو پتہ ہی نہیں چلے گا تم پاؤں تلے آ کے روندی جاؤ گی۔ اللہ اکبر، چمٹی، اس کا کتنی بڑی زبان ہوگی، کتنا بڑا منہ ہوگا، کیسی آواز ہوگی، لیکن اللہ ہے، اللہ نے وہ آواز فضا کے دوش میں پہنچا دی، سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں نہ صرف پہنچا دی، سمجھا بھی دی۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه۔ سلیمان علیہ السلام وہ آواز سن کر مسکرانے لگے، اور اللہ تیرا شکر ہے، اور ساتھ کیا فرمایا، ان اعمل صالحا، اے اللہ اب وہ عمل کی کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی بھی ہو جائے۔ یہ ہے شکر کی حقیقت، کہ اللہ جو نعمت دے اس نعمت میں اس بات کا لحاظ ہو کہ اس میں اللہ ناراض نہ ہو، بلکہ اس نعمت کے بعد اللہ سے تعلق بڑھ جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ سے محبت بڑھ جانی چاہیے، اللہ سے تعلق بڑھ جانے چاہیے، محبت بڑھ جانی چاہیے، عفت بڑھ جانی چاہیے، پاک دامنی بڑھ جانی چاہیے، حیا بڑھ جانی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر صرف نعمتوں کی شکل رہ جائے اور اللہ اس نعمت کی روح چھین لے۔ دیکھیے نا، آج بظاہر گھر موجود ہے، لیکن آج ان گھروں میں محبت ہی نہیں ہے۔ بظاہر میاں بیوی کا تعلق موجود ہے، لیکن اعتماد کی زندگی نہیں ہے۔ بظاہر اولادیں موجود ہیں، لیکن فرما بردار نہیں رہی۔ بظاہر دولت موجود ہے، لیکن اس سے راحت نہیں مل رہی۔ بظاہر کاروبار بہت بڑا ہے، لیکن اس کے اندر بھی سکون نہیں مل رہا۔ اللہ نے ہر نعمت سے ایسا لگتا ہے کہ روح نکال دی، خواری بڑھ گئی، بے چینی بڑھ گئی، بے سکونی بڑھ گئی، خوف بڑھ گیا۔ اس لیے کہ آج مسلمان نے اللہ کی نعمتوں میں شکر گزاری کی زندگی اختیار کرنا چھوڑ دی۔ جتنا مال بڑھتا چلا گیا اتنی اس کی نافرمانی بڑھتی چلی گئی، جتنا گھر بڑا ہوتا چلا گیا اتنی اس کے گھر سے حیا رخصت ہوتی چلی گئی، جتنا کاروبار بڑھتا چلا گیا اتنی بیٹی کی حیا کی چادر جاتی چلی گئی، جتنا مال زیادہ آتا چلا گیا اتنا اس کے بیٹے کا شباب داغدار ہوتا چلے گیا۔ اب تو زندگی کا حال یہ ہے، اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی کسی نعمت میں ناقدری تو نہیں ہو رہی۔ اللہ کیا پیارے زاویے میں بات کہتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، مجھے کیا پڑی تمہیں مصیبت میں ڈالنا، عذاب میں ڈالنا، ایک کام کر لو، شکر کر لو ان نعمتوں کا۔ آج زبانوں پہ شکوے تو ہیں، شکر نہیں۔ اسے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں مل رہا، ارے یہ نہیں سوچتا کہ کیا کچھ مل رہا ہے۔ یہ اپنے سے بڑے کو دیکھ کر ہر وقت حسرت میں پڑا ہے، میں بھی ایسا ہوتا، ارے یہ دیکھ کتنوں سے تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ نبی فرمایا کرتے تھے، شاکر بننے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ ہزاروں سے کروڑوں سے اللہ نے بہتر بنا کے رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں تڑپ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں بینائی سے معروم ہیں، کتنے لوگ ہیں صحت سے معروم ہیں، کتنے لوگ ہیں اپاہج ہیں، کتنے لوگ ہیں سماعت سے معروم ہیں۔
ارے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، خود بھی ہوتے ہیں، ان کی اولادیں بھی، بیویاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن میرے عزیزو اللہ نے دے رکھی ہیں کہ نعمتیں کتنی استعمال کر رہے ہیں میں اور آپ، کیسے کیسے مشروبات پی رہے ہیں، کیسی کیسی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو جب تک ہوتی ہیں قدر ہی نہیں ہوتی، محسن کو پہچانتے ہی نہیں ہے، کسی کی عطا کردہ ہیں یہ نعمتیں، جوانی مستانی بنی ہوئی ہے، جتنا خوبصورت جوان، جتنا خوبصورت جوانی، جتنی بڑھیا صحت، اتنے گناہ زیادہ، اتنی نافرمانی زیادہ، جتنا اللہ نے بیٹی کو حسن دیا اتنی اس کی بے حیائی بڑھ گئی، اتنا بازار کو گندا گدا کر رہی۔ ارے میرے عزیزو اس نعمت کی یوں نہ قدری تو نہیں ہوتی، اس نعمت کی یوں نہ قدری تو نہیں ہوتی۔